جی موضوع احباب، ایک تو میری خاص یہ ہے کہ جو احباب گفتگو فرمائیں ذرا مختصر کریں. ہمیں صاحب صدارت اور جو مہمان خصوصی ہیں ان کی بات بھی سننی ہے. تو میں درخواست کروں مرزا زین العابدین سے کہ وہ آئیں اور ادارے خیال کریں. مرزا زین العابدین وہ فضل احمد افضل صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور عصمت لودھی صاحب کو انہوں نے بہت وقت ہوا. دوستوں سب کو سلام. مائک نزدیک ہے. آج ہم جن کا ریفرنس کر رہے ہیں جیسے خالد محبوب لڈو صاحب، میرا بھی ان سے تعلق رہا ہے، بلکہ حسن جعفر زیدی صاحب کے حوالے سے جب ہم نے سب نے کوشش کی کہ لیفٹ کا ایک ہم ڈیولپ کریں بنائیں، تو میرے قریب خاندے پہ تقریباً 1 سال تک مسلسل 4 صوبوں کے دوستوں کی بیٹیاں ہوئی، اور اس میں بہت اہم جو کردار تھا وہ حسن جعفر زیدی، شوکت چودھری اور خالد محبوب لڈو کا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک ڈاکومنٹ بھی تیار کیا تھا جس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اسی طرح تسلیم تو میری لیڈر تھی، میری پارٹی کی رہنما تھی، تو ان کے ساتھ اگر میں واجد نسیم شریم ملک کا ذکر نہ کروں، فہمیدہ بدر کا ذکر نہ کروں، ڈاکٹر نجم کی والدہ ستارہ مدر علی جو انجمن ترتیب انجمن جمہوریت خواتین تھی، کرتا کرتا اور رہنما تھی، اور میری نیشنل ورکر پارٹی کی ہماری دوستی کو رہنما تھی، تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی شکل بھی ہم نے بہت سنا. عصمت لودھی صاحب کے حوالے سے میرے فادر دوست، میرے بھائی ڈاکٹر اشرف نظام کی بہت خوبصورت باتیں کی. میں 76 کے اندر میں لاہور آ گیا تھا، اور اس کے بعد میں 78 میں مجھے واپس کسی حوالے سے لاہور چھوڑ کے اور اکاڑا جانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہوا، کیونکہ میری فیملی اکاڑا شفٹ ہو رہی تھی اور مجھے لاہور چھوڑ کے اکاڑا جانا پڑا. تو اس وقت میرا یہاں لاہور میں تعلق سیاہ اسلم سے تھا، شمیر ملک سے تھا، ایسے میرے بزرگ رہنما تھے ان سے میرا تعلق تھا. تو جب میں اکاڑا جانے لگا تو میں نے اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے یہ پوچھا کہ میں اکاڑا جا رہا ہوں لاہور چھوڑ کے، تو میں وہاں اس سے ملوں تاکہ میرے دوست وہاں پہ ہوں، تاکہ میں وہاں پہ اپنا کام کر سکوں جیسے یہاں بھی کرتا تھا وہاں بھی کر سکوں. تو سیاہ اسلم صاحب نے اس وقت مجھے خان عبدالسلام کا نام دیا اور نمبر دیا کہ ان کا گھر جو ہے وہ ہسپتال روڈ پہ ہے، تو آپ نے ان سے جا کے ملنا. جب میں وہاں پہنچا تو پہلی فرصت میں کامر عبدالسلام کا گھر تلاش کر کے وہاں ہسپتال روڈ کے اوپر وہاں پہ گیا، تو اوپر سے ایک بہت خوبصورت بچی جو ہے وہ شخص اترا، اور اس نے سب سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں انہوں نے بھیجا آیا ہوں، تو انہوں نے میرا ماتھا چوما اور اس کے بعد مجھے بٹھایا بڑے پیار سے، اور اس کے بعد مجھ سے گپ شپ کی تھوڑی سی پوچھا کہ کیسے یہ وہ میں نے بتایا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ستلج کاٹن مل چلے جاؤ، وہاں اکاؤنٹ برانچ کے اندر ایک حشمت لودھی نام آج وہاں کام کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ ان سے ملاقاتیں رکھیں. تو میں اگلے ہی مرحلے جو ہے وہ حشمت لودھی صاحب کے پاس گیا، اور جب میں ان سے ملا تو وہ پہلی ہی ملاقات میں مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی اجنبی سے نہیں مل رہا یا پہلی دفعہ کسی سے نہیں مل رہا، بلکہ ایک ایسا شخص اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا کہ اس کا اور میرا پھر اتنا گہرا تعلق ہوا کہ ہمارا ایک طرح کا فیملی ریلیشن جو ہے وہ ہو گیا. ہمارے فیملی مسائل جو تھے اس کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے، کیونکہ ہمارا اکاڑا کسی بھی شہر کا ایک نیوکلس ہوتا ہے جس کے ارد گرد
لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کامران عبدالسلام کے بعد جو سب سے بڑا نیوکلس تھا وہ حشمت لودھی تھا، کیونکہ ان دنوں میں اکرم نظامی لاہور کے اندر لا کالج میں پڑھ رہے تھے. صابر نظامی ہمارے بھائی جو تھے وہ کراچی میں جاب کر رہے تھے. اور لیکن علامہ خالد رشید جو کہ ہمارے بہت ہی محترم دوست تھے، تو وہ بھی لاہور کے اندر ان کی پوسٹنگ تھی اس وقت سول جج کے طور پہ. تو وہ جب بھی سارے آتے تھے تو ایک ہی نیوکلس تھا وہ حشمت لودھی کہ جو ہمیں ساتھ لے کے ہم اکاڑا کے اسٹنٹ ہوٹل کے اندر جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اسلامی والے دوست بھی آتے تھے، بھائی اقبال جو کہ ان کا ہول ٹائمر تھا، اور اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے تھے ڈاکٹر بوئل احمد جو کہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. اسی ٹیبل کے اوپر جناب شیخ سخاوت ہمارے ایک بزرگ دوست تھے جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح دوسرے لوگ جو تھے رانا اظہر ہمارے ساتھ ان کا بھی چند دن پہلے انتقال ہوا ہے. وہ سارے شام کو ہم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھتے اور کبھی بھی کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہوتی تھی کہ جس سے کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے. اور ہر قسم کی گفتگو ہے بڑے خوبصورت انداز میں وہ کرتے تھے اور ہماری تربیت بھی کرتے تھے. اس میں ہمارے عبدالشکور منہاس تھے، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے دوست تھے. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ علامہ خالد رشید جو تھے ان کے والد جماعت اسلامی کے تھے. ڈاکٹر سلیم کے جو ڈاکٹر جنید کا جنید ہے جنید سلیم، اس کا بڑا بھائی شمور سلیم جو تھا ان کے والد بھی جماعت اسلامی کے تھے. لیکن اسی طرح بھائی اقبال جو تھے وہ بھی شام کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے ہول ٹائمر تھے. اور سبھی اپنے اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے تھے. اور اپنی تمام جدوجہد کو لے کے ہر بندہ جو ہے وہ آگے چلتا تھا. اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، ہمیں وہاں سے نفرتیں سیکھنے کو نہیں ملتی تھی، ہمیں اس ٹیبل کے اوپر محبتیں ملتی تھی سیکھنے کے لیے. کیونکہ ہمارے مخالف نظریات کے لوگ بھی اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اسی انداز میں بہت خوبصورت انداز میں مدلل اور دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے. وہاں پہ لطیفے باتیں بھی ہوتی تھی، خوشگواری بھی ہوتی تھی. تو اس طرح کی ہماری وہ ایک نیوکلس تھا، وہ ایسا کلچر تھا سیاسی کلچر اکاڑے کا کہ اسی طرح جیسے جو بھائی نے ذکر کیا ڈاکٹر شمس نظامی نے مولانا اکاڑوی کا، تو جس وقت مولانا اکاڑوی کی ذہنی حالت آخری دنوں میں ٹھیک نہیں رہی تو اس وقت وہ صرف دو لوگوں کو بلاتے تھے، ایک حشمت لودھی، اور کیونکہ میں اور حشمت لودھی دار میں موجود تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے ہر کام کے اندر. تو ہم تانگا لے کے اور مولانا کو بٹھا کے پورے شہر کا چکر لگوایا کرتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوا کہ مولانا نے ہمیں بلایا اور ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کے اور مولانا کو لے کے ہم چل پڑے. کہاں جانا ہے جی؟ مولانا نے کہا کہ جناب میں نے ضیاء الحق سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے، تو چلو وہاں سے ٹیلی فون پہ مولانا کو ٹیلی فون کہیں جا کے کرتے ہیں جنرل ضیاء کو. تو جب ہم تھوڑا سا آگے چلے تو میں نے تھوڑی سی شرارت کی. میں نے کہا لودھی صاحب ایسا نہ کریں کہ مولانا کو کامران عبدالسلام کے گھر لے چلتے ہیں اور وہاں سے ٹیلی فون پہ ہم ضیاء الحق سے ان کی بات کروا لیں گے، کر لیں گے وہاں سے. تو جس وقت حشمت صاحب نے مولانا سے بات کی تو مولانا مان گئی، کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے چلتے ہیں وہاں پہ. تھوڑا سا ہم آدھے راستے میں گئے ہوں گے تو مولانا کو تھوڑا سا ہوش آ گیا. تھوڑا سا ان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے فوراً کہا نہیں کامران عبدالسلام نے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غلہ منڈی میں چلتے ہیں. پھر ہم غلہ منڈی میں ان کے ایک مرید تھے ان کے ہاں ہمیں جانا پڑا. یعنی اس طرح کے بھی سارے بڑے اچھے وہاں پہ ملا نظام الدین تھا. پھر ہمارا کامل غلام نبی بہت جن کے ڈاکٹر سرفراز ان کے بیٹے بسم اللہ خان، سعد اللہ خان، یعنی بڑے نام ہیں جنہوں نے اکاڑا کے اندر بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا اور جدوجہد کی اور وہ اپنی جدوجہد کو لے کے آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں کامران حشمت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ہمیشہ رہا ہے اور آج تک رہا ہے. ہماری بہت محبت اور پیار کا رشتہ، ہمارا اختلاف بھی رہا ہے بہت ساری باتوں پہ، تو وہ ہمارا جو ہے وہ بھی اختلاف بھی رہا ہے. اس کے بعد جو ان کا سب سے اہم پہلو تھا وہ ان کا ٹریڈنگ منسٹر بنا تھا. وہ ایک مزدور رہنما تھے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیرو قسم کے مزدور رہنما تھے. جب اکاڑا سن 1982 کے اندر اللہ غریق جہنم کرے ضیاء الحق کو، جب اس نے ستوج کارون میں اکاڑا بیچی ٹنٹو محمد بن ٹینٹل والوں کو
जावेद ज़िया को, तो टोटल 10 करोड़ के अंदर उसका सौदा किया गया था। और वो 10 करोड़ भी उन्होंने अदा नहीं किए, पाई सिंगल पाई उन्होंने अदा नहीं किए। वो जो बिल के ऊपर लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी उन्होंने ऑन कर ली कि जी ये जो चाइनीज कर्ज है या जो बैंकों का लोन है वो मैं अदा कर दूंगा। वो इसके लगभग थोड़ा ऊपर नीचे था, तो लिहाजा वो बिल उसको दे दी गई। और उसके बाद उन्होंने कुछ चंद 1 साल 1.5 साल मिल चलाई, उसके बाद मिल को बंद कर दिया। जो कि उस मिल की 4-5 कॉलोनियाँ थी और उस मिल के अंदर तकरीबन 5000 के करीब मजदूर काम करता था और एक नस्ल से काम नहीं करता था, बल्कि नस्ल दर नस्ल काम करते थे। दूसरी तीसरी नस्ल वहाँ पे उस मिल के अंदर काम वो जो है कर रही थी। तो उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बेदखलियों का, वहाँ पे कॉलोनियाँ ख़त्म करने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर हशमत लोधी ने वहाँ पे एक तहरीक शुरू की, सबको इकट्ठा किया और यूनियन के हवाले से फिर मुकदमा किया गया, जो कि 10 साल तक वो मुकदमा लड़ा। हशमत लोधी ने वो मुकदमा 10 साल तक वो लड़ा। वहाँ के यूनियन का जो उस वक्त सदर था रऊफ तकी और हशमत लोधी, जिन्होंने 10 साल तक मुकदमा लड़ा। तकरीबन 5 करोड़ जो थे बाज जो जिन मजदूरों के, वो उन्होंने फैसला करवा लिया मजदूरों के हक में। और उसके बाद 3.5 करोड़ रुपया जो था वो हर मजदूर को वो मुआवजा जो है उनके घर तक पहुंचाया गया और उनको दिया गया। और 150 जो थे तकरीबन जो क्वार्टर थे कॉलोनियों के, उनके मालकाना हकूक जो थे वो हशमत लोधी ने उन मुकदमों के हवाले से वो उनको लेके दिए। और आज वो 150 जो क्वार्टर हैं वो आज वो उनके मालक हैं उस कॉलोनियों के अंदर। लेकिन आप यहाँ अंदाजा करें कि जिस घर में वो खुद रहती है, 50 घर अभी तक ऐसे बाकी हैं जो कि जावेद ज़िया ने उसका जो अब आदमी वज़ीर है उसने कोई उसका फैसला नहीं किया। अभी तक मुकदमा है और मुकदमा भी उनके हक में हो चुका है और वो कहते हैं जो उम्मीद है कि उसका भी कुछ दिनों के अंदर जो है वो फैसला वो हम रजिस्ट्री करवा देंगे। ये यानी जिस मकान में लोगों को लेकर दे दिए मकान, लेकिन खुद जिस मकान में आज वो रह रहे हैं वो भी अभी तक उसके नाम उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, या उन दूसरे उनके साथी जो रह रहे हैं उनकी भी उस हवाले से वो रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो इसलिए उसके बाद वो साहबी बड़े ज़बरदस्त थे, कानून निगार बहुत ज़बरदस्त थे और गुफ्तगू के तो वो माहिर थे ही। और जिस वक्त उन्होंने 5 या 6 साल रोज़नामा पाकिस्तान पेशावर के रेजिडेंट एडिटर के तौर पर गुजारे, मैं समझता हूँ कि वो उनका, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि वो उकाड़े से भी ज़्यादा अच्छा पीरियड में उसको गिना जाता। तो उसने बहुत बड़े लोगों के इंटरव्यू किए और वहाँ पे अपना जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपने नज़रियाती हवाले से भी और दूसरे हवाले से उन्होंने उसको वहाँ पे कंट्रीब्यूट वहाँ पे किया। तो हशमत लोधी अब हमारा उकाड़ा जो है बुनियादी तौर पे, क्योंकि हमारे पुराने दोस्त सारे या तो उकाड़े से बाहर चले गए और या जो है वो दुनिया से चले गए। अब उकाड़ा के अंदर वैसा हमें कोई ऐसा वो नज़र नहीं आता, लेकिन ये तो होगा कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा तो ज़रूर। लेकिन ये है कि जैसा माहौल हमारा था वैसा माहौल अब बनना मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। जिसे ऐसे माहौल को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। हम तमाम दोस्तों को चाहिए जहाँ जहाँ बैठे हैं कि हम वैसे ही मोहब्बत का हम नज़रियाती इख्तिलाफ भी रखें। नज़रियाती इख्तिलाफ कोई बुरी बात नहीं है। हसन जाफर ज़ैदी साहब हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं और हमारा इनसे भी नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है और हो भी जाता है। इसी तरह हमारे मसाफ से भी मेरा कई दफ़ा इख्तिलाफ हुआ, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब जो है वो अलग लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी नहीं है। वो अपनी सियासी ज़िंदगी में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहे, फिर एक दफ़ा उन्होंने फैसला किया कि मैं होल टाइमर के तौर पे काम करूँगा। और जवानी का उनका दौर था जिस वक्त आदमी रोमांस के दौर में होता है, कहता है कि जी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, तबकाती सियासत के लिए लगानी है। कुछ दिनों के लिए वो फिर कराची चले गए थे, वहाँ पे हमारे जो ट्रेड यूनिस्ट होते थे यामीर खान, तो यामीर खान के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम वापस उकाड़े जाओ, फिर वो उकाड़े आए और छोटी उम्र में वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने, नैब में उन्होंने काम किया और उकाड़ा के अंदर जो पीपल्स पार्टी की सियासत थी उसको भी वो बाकायदा तौर पे साथ रह के हैंडल करते थे। वहाँ पे जितने प्रोग्रेसिव लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ लोग, हशमत लोधी साहब जो हैं वो अपना जो है किरदार उन्होंने हर हाल में वहाँ पे उन्होंने अदा किया। और उसके बाद
وہ کمیونسٹ مزدورستان پارٹی میں بھی گئے، کیونکہ جب کمیونسٹ پارٹی اور مزدورستان پارٹی کے آپس میں مرجر ہوا، پھر اس کے بعد علیحدگی بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آخری جو ان کا پیریڈ ہے وہ لال خان کے ساتھ تھا، کچھ عرصہ وہ لال خان کے ساتھ رہے۔ پھر جب لال خان کے اندر دوسرے گروپ ان کی اپنے سپریٹ ہوئی تو پھر وہ اپنا انور زید اور محمود چودھری وغیرہ جو تھے نا، وہ پھر ان کے ساتھ آج تک وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنا وہ رول ادا کر رہے تھے۔ وہ اگر ایکٹیو سیاست بھی کرتے تھے تو لکھنے کے حوالے سے اور جمہوری سے اپنا مصنفین کے حوالے سے وہ وہاں کے لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے، اور وہاں کا اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ کاغذ میں بھی لے کے آتے تھے اور لوگوں تک بھی لے کے آتے تھے۔ بہت بہت